بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقال الحق صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو رب رحیم ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، وہ پروردگار جو خالق اکبر ہے، جو اس طرح خلقت کرتا ہے کہ خلقت کے لیے کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، کہ پروردگار جس خلقت اولا پہ نازاں ہے اس کی مدح سرائی کرتے ہوئے قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس گھرانے پر سلام جس کی طہارت اور پاکیزگی اتنی بلند ہے کہ جسے کبھی نجاست نے نہ چھوا ہے، نہ کوئی نجاست چھو سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے ان کی مدح سرائی اس خوبصورت انداز میں کی ہے کہ حقیقت حقہ کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی مکرم اپنی حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ آل اطہار کی محبت اتنی اہم اور اتنی لازم ہے کہ میں خدا اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پنجتن پاک ہیں، یہ وہ پانچ انوار ہیں کہ جن کے تصدق میں میں نے زمینوں کو قرار دیا، آسمانوں کا صاحبہ بنا دیا، کوثاروں کی کیلیں گاڑ دی، سمندروں کو طغیانیاں دیں، کشتیوں کو رواں کیا، زیروں کو سانس لینا سکھایا، پرندوں کو اڑنا سکھایا۔ بس ان کی محبت میں اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ سلام اس گھرانے پر کہ جس کے تصدق میں پروردگار نے کائنات کو قائم کیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو بنانے کے بعد میرا اللہ اقرار کرتا ہے ان کی عظمت کا اور اعلان کرتا ہے یسلمون تسلیما، اس طرح تسلیم کیجئے کہ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ محمد و آل محمد کے گھرانے پہ پروردگار خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ سلام ہے محمد کے اس گھرانے پہ کہ جس کے تصدقات پروردگار کا دین قائم ہے۔ سلام اس حسین ابن علی پہ کہ جن کی کاوشوں کے سبب بعد دین محمدی زندہ و تابہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ماہ اذا ہے کہ جس کی نسبت سے کہا جاتا ہے حرمت کا وہ مہینہ کہ جس میں نبی مکرم نے جنگ سے منع فرمایا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی حرمت و پاکیزگی ایسی ہے کہ نبی مکرم فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کی تکریم کی جائے، مگر صدحیف ماہ محرم آج غم اذا سے منسوب ہے۔ صدحیف لمحہ فکریہ ہے کہ امت محمد نے جناب ختم مرتبت کے اس قول کا اس طرح نفی کی، اس قول کی کہ حق و باطل کا عظیم مارکہ جسے کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسی ماہ محرم میں ہوا۔ حقیقت کربلا ہے کیا؟ بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ کرب اور بلا میں کس طرح حق و باطل کا مارکہ ہوا۔ نبی مکرم وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کی شان میں کبھی کہا کہ تم طٰہٰ ہو، کبھی کہا تم یاسین ہو، کبھی کہا نون ہو، کبھی والقلم کے نام سے مخاطب کیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا۔ اپنے نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے پروردگار نے کلام کریم کو نزلہ الی قلبک کا محمد کے دل پہ نازل کر دیا اور کہا اے محمد تم میری خلقت اولا ہو، میں پروردگار تمہیں بنا کے تفخر محسوس کرتا ہوں۔ اے محمد فاحببت، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فارفق، میں چاہتا تھا میں جانا جاؤں۔ فخلقتک نوری، میں نے تمہارے نور کو خلق کر دیا تھا۔ یہ وہ نور ہے کہ پروردگار جسے خلق کر کے نازا ہوا۔ جناب ختمی مرتبت وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تاریخ کے اوراق منہدم ہو جائیں، تب بھی محمد مصطفیٰ کے اوصاف کا ایک جملہ رقم نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی وہ ہیں کہ جنہیں بنانے والے نے شب معراج بلا کر دیکھا کہ کتنی خوبصورت خلقت ہے بنانے والے کی۔ محمد مصطفیٰ وہ نبی جو امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا کامل نمونہ ہے کہ ہر فرقہ اس بات پہ متفق ہے کہ میرے نبی وہ ہیں جن کا اسوہ حسنہ ایسا ہے
کہ پروردگار عالم تو درود و سلام بھیجتا ہے، لیکن میرے نبی کی اخلاق کی بلندی ایسی ہے کہ جہاں منکران اور کافرین اور عرب کے بدو جو کسی کی عظمت کا اقرار نہ کرتے تھے، میرے نبی کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ میرے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے پروردگار کی وحدانیت کا اعلان کر کے کہا کہ لوگو وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، پتھروں کے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر عرب کی جہالت کو اپنے نور کی روشنی سے ضیاء بخشتے ہوئے میرے پیغمبر نے اعلان نبوت جب کیا تو بہت سی ایسی مخالف قوتوں کا سامنا ہوا کہ نبی مکرم کو طائف کی وادیوں میں پتھر مارے گئے، محمد مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن نبی مکرم نے حق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ باطل کے سامنے برسر پیکار کھڑے ہو کر اپنی حقیقت کا اعلان کیا کہ میں محمد وہ ہوں کہ جس کی سرشت میں باطل کے سامنے جھکنا نہیں لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے نبی نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہیں، میں حسین میں سے ہوں۔ میرے نبی جانتے تھے حسین وہ ہیں جو کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، حسین وہ ہیں جو حق کے علمبردار ہیں، حسین وہ ہیں کہ جو دین محمدی کے پاسدار ہیں۔ تو بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ محرم کی حقیقت یہ ہے کہ ختم مرتبت نے بارہا اعلان کر کے کہا کہ لوگوں جان لینا میرے اہل بیت میں بس یہ ہستیاں شامل ہیں کہ جن کا تعارف میں کرائے دیتا ہوں، اور بارہا میرے پیغمبر نے کہا لوگوں جان لینا ان کے نامی نامی وہ ہیں، ان کے اسم گرامی وہ ہیں کہ جن کے سبب بادن کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی شناخت میں محمد تمہیں کراتا ہوں کہ کبھی ان کے منافی مت جانا کہ یہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ تو اعلان کرتے ہوئے کہا جان لینا میرے اہل بیت ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، میری فاطمہ اور اس کے بیٹے اور اس کا شوہر اور میں اس کا پدر بزرگوار، ہم ہی اہل بیت ہیں، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جن پہ پروردگار درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے اپنے اہل بیت کی شان کو کبھی غدیر میں دکھایا، کبھی مباہلہ میں دکھایا، اور بارہا اعلان کرتے رہے لوگوں جان لینا لحمہم لحمی دموہم دمی یولمونی ما یولمہم یحزنونی ما یحزنکم انا حربا لمن حربہم انا سلما لمن سلمکم انا عدوا لمن عادکم انا محبا لمن احبکم انہم منی وانا منکم، یہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ ان سے جو محبت کرے وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا، جو ان کا دشمن ہے وہ مجھ محمد کا دشمن ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو میرے نبی اپنے اہل بیت کی شان میں فرماتے رہے اور لوگوں کو آشنا کرتے رہے کہ ان کی حقیقت کو سمجھ لینا۔ حالانکہ یہاں تک بات آ گئی کہ نبی مکرم کی آخری ادوار کی نصیحتوں میں سب سے پہلی وصیت پیغمبر نے یہ کی کہ اے صاحبان ایمان، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک میرا قرآن، ایک میری اہل بیت، کبھی ان کا انکار مت کرنا۔ یہ ماہ محرم وہ ہے کہ اس ماہ محرم میں حق و باطل کا وہ معرکہ ہوا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی حق فتح یاب ہے اور باطل آج بھی لعنت کا حقدار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں استفسار کیا جاتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو دیکھیے تاریخ میں کتنے خوبصورت حقائق لکھے گئے ہیں کہ جب یزید نے امام مظلوم سے بیعت طلب کی تو جناب امام حسین علی مقام نے بارہا اعلان کر کے کہا تھا کہ تجھ جیسے کی بیعت مجھ جیسا کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ تو سر سے لے کے پاؤں تک منبع گناہ ہے، تو باطل ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے بارے میں پیغمبر اعلان کرتے رہے الحق و معلی والی مع الحق۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے پیغمبر جب تک میں نہ کہوں ایک نطق نہ کہیے گا، لا ینطقوا عن الہوی والی زبان اعلان کرتی رہی علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ تو امام نے فرما دیا تھا کہ میں حق ہوں اور تو باطل کا پاسدار ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت کرے۔ اور بیعت فاسق نہ کرنے کے سبب میرے مولا کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔
یہ وہ مدینہ کہ جس کو مدینۃ النبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ وہ مدینہ جہاں مرقد رسول ہے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں جناب امام عالی مقام نے اپنی بچپن کا وقت گزارا، جوانی کا عالم گزارا۔ جب میرے مولا کو باطل قوتوں کا سامنا ہوا تو مولا نے حرمت مدینہ کو بچانے کے لیے، ایسا ہرگز نہیں تھا کہ مولا کسی کی طاقت سے گھبرا گئے تھے یا کسی کی طاقت کے سامنے مولا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ امام سید مظلوم حیدر قرار کے بیٹے تھے، آپ جانتے تھے مدینے کی حرمت ختم ہو جائے گی، اسی سبب میرے مولا و آقا نے بیعت فاسق کے لیے انکار کیا اور مدینہ کو رضائے ربی کے لیے چھوڑ دیا۔ مدینہ وطن ہے میرے مولا کا، اور مروی ہے، تواریخ میں لکھا ہے کہ جب مدینہ چھوڑا تو امام اشکبار ہوئے، مرکز رسول پہ آئے، پائنے مزار کھڑے ہو گئے، رو کے کہتے رہے اے نانا کہ مدینہ تم آباد رہو، حسین کرب و بلا آباد کر لے گا، کبھی پلٹ کر مدینہ نہیں آئے گا۔ مرکز رسول سے رونے کی صدائیں سنی گئیں۔ سید مظلوم جنت البقیع میں تشریف لائے، جہاں اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مرکز کے پائنے مزار آ کے پکار کے کہا کہ اے میری ماں گواہ رہنا کہ نانا کے دین کو بچانے کی خاطر آج حسین اپنا وطن چھوڑ رہا ہے، اور اس بات کے لیے میں دل میں ہرگز غمزدہ نہیں ہوں کہ میں نانا کے دین کی بقا کی خاطر اپنے بچے بھی لے کر جاؤں گا، اپنی مخدرات بھی لے کر جاؤں گا، اور حق و باطل کا ایسا معرکہ ہوگا کہ قیامت تک لوگ آپ کے بیٹے پہ درود و سلام بھیجیں گے۔ جناب سید مظلوم اپنے تمام بزرگوں کی قبروں پہ آئے، سب سے اجازت طلب کی، اور مروی ہے کہ جب مدینہ چھوڑا امام مظلوم نے، حالت یہ تھی کہ سادات کے گھرانے کی مخدرات اشکبار تھی، بچے سسکیاں لے رہے تھے۔ حسین علی مقام صبر و استقامت کا دامن تھامے اپنے گھرانے کو لے کے مدینے کو چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑے کہ وہ مقتل کا راستہ تھا، تلاش مقتل کے لیے روانہ ہوئے میرے امام اس قتل گاہ کی جانب، جس قتل گاہ کے بارے میں تاریخیں لکھتی ہیں کہ یہ زمین ارض نینوا ہے، یہ زمین کرب و بلا ہے۔ کرب اور بلا کی حقیقت وہ جانتا ہے کہ جو کرب کو محسوس کر سکے اور بلا کا سامنا کر سکے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کائنات میں سید مظلوم سے بڑا صابر کوئی نہیں کہ جو ایک وقت میں کرب کا سامنا بھی کر پائے، اور جنہوں نے بلاؤں کا سامنا بھی ایسی بہادری سے کیا کہ تاریخ رقم کر چکی ہے کہ حسین ابن علی سے بڑا صابر اور قوی ارادہ رکھنے والا شخص نہ کبھی کائنات میں آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ سلام حسین ابن علی کی ذات پہ، اس مظلوم کی ذات پہ۔ مدینے کو چھوڑ کے قرب و بلا تشریف لے آئے میرے امام۔ مسافرت کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا تھا کہ وہ گرمی کا دور تھا کہ زمین پہ اگر دانہ گرتا تو بھن جاتا، ہواؤں میں اس قدر تپش تھی کہ پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا تھا۔ مسافرت کے عالم میں میرے مولا ننھے بچوں کو لے کے چلے، مخدرات عصمت ساتھ تھیں، اور پھر بڑے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاشمی خاندان کے بچوں نے، عورتوں نے، مردوں نے صبر کا وہ مظاہرہ کیا کہ مقتل گاہ تک جا پہنچے۔ وہ قتل گاہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فاطمہ الزہرا اپنے بالوں سے وہ قتل گاہ صاف کرتی رہی۔ یہ وہ قتل گاہ ہے کہ جس زمین کو ارض نینوا سے موسوم کیا جاتا تھا۔ مروی ہے کہ جب امام اس زمین کے قریب پہنچے تو مولا نے سواری کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے قدم بڑھایا نہیں۔ آقا نے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے، یہ زمین کون سی ہے کہ جہاں سواری نے چلنے کا ارادہ چھوڑ دیا؟ جب پوچھا گیا تو کہا مولا یہ ارض نینوا ہے، یہ زمین کرب و بلا ہے، اسے کربلا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرے مولا نے جب یہ نام سنا تو سید مظلوم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یک لخت اس خاک کو مٹھی میں اٹھایا، ایک مرتبہ مولا نے اس خاک کو سونگھا تو محسوس کیا کہ اس خاک میں قاسم و اکبر کے خون کی خوشبو آ رہی تھی۔ آقا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔
سواریوں پہ سوار مخدرات تھیں، جن میں ایک ایسی بی بی ہیں جنہیں شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جنہیں کربلا کی شیر دل خاتون کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جن کی صبر کی منزلت کو دیکھ کے پروردگار بھی کہتا رہا کہ سلام ہے محمد کے گھرانے پہ۔ میری شہزادی جناب زینب بنت علی، تاریخ کی وہ جری خاتون، قیامت تک جس کے جذبے کے سامنے یزید جیسا لڑکھڑا گیا تھا، اس بی بی کے جذبے کو سلام۔ مشتاق ہاتھوں میں لے کے میرے مولا نے ایک مرتبہ زینب عالیہ سے کہا، میری بہن زینب، اس خاک کو سونگھو، اس خاک میں علی اصغر و اکبر کے خون کی خوشبو آتی ہے، نانا کے دین کو ہماری نسل کا خون درکار ہے۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ فاطمہ الزہرا کی صابرہ بیٹی نے ایک مرتبہ امام مظلوم کے ارادے کو تقویت دیتے ہوئے کہا، حسین ابن علی، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں قربانیاں پیش کی جائیں گی، یہی وہ مقام ہے جہاں بے کفن لاشیں ہوں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں تیر و تبر کی بارشیں ہوں گی، یہی وہ مقام ہے جہاں خیام حسینی کو آگ لگائی جائے گی۔ بی بی نے امام سید مظلوم سے اظہار کیا کہ اس مقام کو سکونت کے لیے قرار دیا جائے، اور پھر تاریخ راوی ہے اس بات کی کہ خیام نصب کرنے سے قبل میرے مولا و آقا نے اس زمین کے جو مالک تھے انہیں طلب کیا۔ یہ زمین قبیلہ بنی اسد کے سردار کی زمین تھی۔ مروی ہے 60,000 درہم میرے مولا نے ادا کر کے اس زمین کو عمدن خرید لیا تھا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں زمین کربلا خریدی کیوں گئی؟ میرا مولا وہ ہے کہ جس کی امامت اتنی معصوم ہے کہ جس میں اسے ناقص نہیں آ سکتا۔ میرے مولا کی شریعت میں قبر کی قیمت ادا کرنا ضروری تھی۔ میرے امام جانتے تھے کہ یہ جگہ ہماری قبروں سے موسوم ہو جائے گی، یہ مقام وہ ہوگا کہ جہاں مقبرے تعمیر ہوں گے۔ 60,000 دینار کے عوض یہ زمین خرید لی گئی۔ میرے مولا و آقا نے قبیلہ بنی اسد کا شکریہ ادا کیا اور ایک عالمگیر خطبہ دیا۔ اس لمحے میرے مولا نے قبیلہ بنی اسد کے سردار سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قبیلے کی خواتین اور بچے بھی یہاں موجود ہوں۔ تب میرے مولا و آقا نے قبیلہ بنی اسد کی خواتین اور بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قبیلہ بنی اسد گواہ رہنا، ہم نے عمدن قیمت ادا کر کے تم سے زمین خریدی ہے، ہاں مگر اس زمین پہ ہم زیادہ دیر سکونت پذیر نہ ہوں گے، بس چند دن مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد میں تم لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک ایسا معرکہ ہوگا کہ جس میں ہم سب مارے جائیں گے۔ تم لوگوں سے بس اتنی استدعا کرتا ہوں کہ جب وہ لوگ چلے جائیں اور ہمارے جسد اطہر بے گور و کفن پڑے ہوں، اتنا کرنا کہ ہمارے جسموں پہ خاک کربلا ضرور ڈال دینا۔ ہمارے جتنے بھی شہید ہیں ان کے جسموں پہ مٹی ضرور ڈال دینا۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد قبیلہ بنی اسد میرے مولا کی اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے عاشور کے بعد مرقدوں پہ مٹی ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ کہ وہ امام ہیں کہ جن کی صبر کی اتنی بلندی ہے۔ میرے مولا نے جناب حضرت عباس بن علی کو طلب کیا اور فرمایا کہ میرے جری بھائی، یہ عرض کربلا ہے اور یہاں ہمارے صبر کا امتحان ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم صبر و استقامت کی اعلیٰ منزل پہ فائز رہو۔ اور پھر امام نے اپنے جری بھائی کو اس ارادے سے واقف کیا کہ یہاں قیام نصب کیے جائے۔ موسوم ہے کہ 3 اور 4 محرم کے دن جناب حضرت عباس بن علی نے فرات کی ترائی کے قریب خیام نصب کیے۔ یہ وہ خیام ہیں جن کے بارے میں جناب حضرت عباس نے فرمایا تھا کہ مخدرات اور بچوں کے خیام ہیں کہ انہیں اس لیے فرات کی ترائی کے قریب نصب کیا گیا ہے کہ کوئی تشنہ لب نہ رہے۔ اور پھر میرے مولا و آقا نے اس کے بارے میں بھی فیصلہ کر لیا کہ مخدرات عصمت کے قیام سے کچھ توقف پہ
اصحاب اور انصار کے قیام کو نصب کیا جائے، اور یہ وہ تمام حقائق ہیں جو حقیقت کربلا میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔